بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 31 پارٹ 4۔ پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو۔ میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ رساں نہ ہو، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اے میرے فرزند، جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ضعف بڑھتا جا رہا ہے، تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل میں رہ جائے، یا بدن کی طرح عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے۔ یا وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے، یا دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں کہ تم بھڑک اٹھنے والے منہ زور اونٹ کی طرح ہو جاؤ، کیونکہ کامسنی کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربہ کی زحمت سے تجربہ کاروں میں تمہیں بچا لیا ہے۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت میں مستغنا اور تجربے کی کفالتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے، اور تجربہ وہ علم کی اور وہ بات بے تعاب اور مشقت تم تک پہنچ رہی ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے، اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ کر رہی ہیں کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ اے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کار